جب اجرت میں اور جلد بازی میں جب کوئی پروگرام فکس ہوتا ہے تو اس کا انتظام اتنی اچھی طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے جیسی ایک امید ہوتی ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور کیوں پیدا کیا یہ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ اگر یہ کام نہیں کر رہا ہے تو چھوڑ دیجئے، بغیر مائک کے بھی ہو جائے گی تقریر۔ اگر سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو چھوڑ دیجئے، کیونکہ چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے۔ اس کی آواز زیادہ تیز ہے نا، یہ جو بول رہا ہے۔ ہاں، یہاں دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو اس نے ہمیں اور آپ کو دو صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، گناہ کرنے کی بھی ہے اور نیکی کرنے کی بھی۔ فرشتوں کو آپ دیکھ لیجئے، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی۔ فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، فرشتے کبھی جوا نہیں کھیل سکتے، فرشتے کبھی شراب نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان گناہ پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے گناہ کرنے کی، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بچا کر نیک کام کر لیتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ ہے کمال۔ ایک اندھا آدمی ہے، جا رہا ہے، اگر اندھا آدمی کسی حرام چیز پر نظر نہیں ڈالتا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ تو اندھا ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ مثلا راستے سے کوئی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جا رہی ہے، وہ اندھا ہے۔ اب آپ کہیے دیکھو کتنا شریف انسان ہے، وہ کسی لڑکی کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، ارے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس دیکھنے کے لیے طاقت ہی نہیں ہے، وہ اندھا ہے۔ اب کوئی آدمی اندھا ہے، اس کو دکھائی ہی نہیں دیتا، اب اگر وہ کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس بات پر ہے کہ دیکھنے کی طاقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، اور کوئی لڑکی اس کو برائی کی طرف بلا بھی رہی ہے، اور اس کے پاس تنہائی کا موقع بھی ہے، اکیلے میں اس سے ملاقات کرنے کا موقع بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور پوری طاقت رکھتا ہے اس سے ملنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ سوچتا ہے نہیں، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اور فوراً اللہ کے تصور سے اس کا دل کانپ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ ہے کمال۔ فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
ہم نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور برائیاں کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے. یہی انسان کا کمال ہے. برائیاں ہوں گی انسان سے, گناہ ہوں گے انسانوں سے, کیونکہ جب اللہ نے اس کو صلاحیت دے کر بھیجا ہے گناہ کی, تو ظاہر ہے کہ بہت بچنے کے باوجود بھی اس سے گناہ ہوں گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمانو والو اللہ رب العالمین سے خالص اور سچی توبہ کرو. دیکھیے ایک چیز بتائی ہے یہاں پر قرآن نے, توبہ کرو نہیں کہا ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ خالص اور سچی توبہ کرو. آپ کی توبہ میں جھوٹ, فریب اور دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے. مثلا شام کو دعا کریں سوتے وقت رات میں, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہ بخش دے, اللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے, اللہ ہمیں ہماری توبہ قبول فرما لے, اور آپ سو جائیں اور صبح ہو کر پھر وہی گناہ کریں جس کی آپ نے توبہ کی. صبح پھر شراب پی لیں, صبح پھر حرام کاری کریں, صبح پھر رزق حرام کھائیں, صبح پھر بے ایمانی کریں, صبح پھر جھوٹ بولیں, اور شام کو پھر توبہ کریں. یہ توبہ کا مذاق بھی ہے, توبہ کے ساتھ انیائے بھی ہے, ظلم بھی ہے, اور اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے. اس لیے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمانو والو تم جب بھی توبہ کرو تو تم خالص اور سچی توبہ کرو. توبہ کے اندر یہ 3 چیزیں شرط ہیں, 3 چیزیں. یہ 3 چیزیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہماری توبہ قبول ہوگی. پہلی چیز, کوئی گناہ کرتے وقت ہمیں ندامت ہو, شرمندگی ہو. ہم کوئی بھی گناہ کر بیٹھے, اوف یہ کتنا ظلم ہوا ہے, کتنا غلط کام کر بیٹھے ہم, اس گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے جو آپ سے ہو گیا ہے. پہلی چیز, اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے, آپ شرمندہ نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے اللہ ہمیں معاف کر دے, لیکن اس غلط کام پر آپ کو شرمندگی نہیں ہے, تو آپ کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. جو گناہ آپ کر بیٹھے اس پر ندامت ہونی چاہیے, شرمندگی ہونی چاہیے, پہلی چیز. اور دوسری چیز, اس گناہ کو فوراً اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, بے ایمانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, اسی وقت اس کام کو ترک کر دو. جوا کھیلتے ہی وقت ہی آپ کو احساس ہو گیا ارے یہ تو بہت غلط کام ہے, شرمندگی ہو گئی, دوسری شرط اسی وقت اس کام کو چھوڑ دو, نہیں اب نہیں کریں گے, ہلو نہیں کھیلیں گے. شراب پی رہے ہیں, پیتے پیتے آپ کو احساس ہوا نہیں غلط چیز ہے, شرمندگی ہو, اوف بہت غلط کام, اور دوسری بات اسی وقت شراب کو پینا چھوڑ دو, ترک کر دو. یہ دوسری چیز, ہم نے اس گناہ کو اسی وقت ترک کر دیا. یہ 2 چیزیں, پہلی چیز شرمندگی, دوسری چیز اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دینا, اور تیسری چیز اس گناہ کو ہم آئندہ دوبارہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کریں گے. تیسری یہ چیز بھی عزم ہو, حوصلہ ہو. آئے اللہ یہ مجھ سے بہت غلط کام ہو گیا, میں وعدہ کرتا ہوں آئے اللہ آئندہ کبھی اس گناہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, اس گناہ کو نہیں کروں گا. جب تک یہ 3 چیزیں ہمارے توبہ میں شامل نہیں ہیں, ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. انہی تینوں چیزوں کا عزم, ارادہ اور حوصلہ کرنا یہ توبۃ نصوحا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمانو والو اللہ رب العالمین کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو. جب تم خالص اور سچی توبہ کرو گے, خالص اور سچی توبہ کرو گے تو کیا ہوگا, عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, تو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری گناہوں کو نیکیوں, تمہارے گناہوں کو مٹا دے, تمہارے گناہوں کو ختم کر دے, تمہیں معاف کر دے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل فرما دے جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی, جس کے اندر چشمے جاری ہوں گے.
قرآن کی اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سچی توبہ، اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑانا، رونا۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج اللہ رب العالمین نے نہ اتارا ہو۔ کوئی بیماری اگر پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو بخار آتا ہے تو اس کا علاج بھی ہے، ہمیں اور آپ کو کھانسی ہو جاتی ہے تو اس کا علاج بھی ہے، ہمیں اور آپ کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو اس کا علاج بھی ہے۔ علاج تو کینسر تک کا ہے جس کو دنیا کہتی ہے لا علاج۔ اب کینسر کا کوئی علاج نہیں، لیکن علاج اس کا بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم اور ہماری عقل ابھی اس کی تحقیق تک نہیں پہنچ پایا۔ کل انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم سے انسان کینسر کی تحقیق بھی کر لے گا اور اس کا علاج بھی ڈھونڈ لے گا۔ جیسے کل تک کہتے تھے ٹی بی کا کوئی علاج نہیں ہے اور لوگ ٹی بی کی بیماری میں مر جاتے تھے، لیکن آج ٹی بی کا علاج ڈھونڈ لیا گیا اور تلاش کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے کینسر کا ابھی تک کوئی علاج ملا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کل اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم ہمیں کینسر کا علاج بھی ڈھونڈنے پر ہمیں مجبور کر دے گا اور ہم اس کا علاج ڈھونڈ لیں گے۔ کینسر کا بھی علاج ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جو اللہ نے پیدا کی اور اس کا علاج نہ اتارا ہو سوائے موت کے۔ موت ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج اللہ نے نہیں اتارا ہے۔ دوائیں ایک لمٹ تک کام کرتی ہیں اور جب وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو دوا کام کرنا بند کر دیتی ہے اور انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے۔ تو جب بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ جب اللہ نے گناہ کی توفیق دی انسان کو اور گناہ کروایا ہے، پیدا کیا ہے گناہ، تو اس گناہ کا علاج بھی بتایا کہ میرے بندو جب یہ گناہ تم سے ہو جائے تو تم کیا کرو۔ آپ غور کریے، اس مثال پر غور کیجیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی، پھر ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیا، اور جب روح ڈال کر ان کو جنت میں بھیجا تو ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو جنت کے اندر داخل کر کے فرمایا کلوا واشربوا، اے آدم و حوا تم دونوں اس جنت کے اندر جو مرضی چاہو کھاؤ، جو مرضی چاہے پیو، جو مرضی چاہے جہاں چاہے گھومو پھرو ٹہلو، لیکن بس تمہارے اوپر ایک باؤنڈیشن ہے، تمہارے اوپر ایک حد نافذ ہے، اور وہ یہ ہے فلا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ بس ایک باؤنڈیشن تھی، اس درخت کے قریب مت جانا، ایک حد تھی، اس پیڑ کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا۔ آدم و حوا دونوں کو بس وہاں جانے سے منع کر دیا تھا۔ شیطان آیا اور اس نے بہکانا شروع کر دیا، آدم و حوا کو دونوں کو اس درخت کے قریب لے گیا اور اس نے وہ پھل کھلوا دیا۔ ارے اللہ نے تو ایسے ہی منع کر دیا ہے، جو اس درخت کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے، پھر کبھی نہیں نکالا جاتا، ایک بار کھا لو۔ بہکا دیا، آدم و حوا دونوں اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم اور حوا نے اپنی مرضی سے پھل کھایا تھا؟ نہیں، اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہوتی تو پھل کھا لیتے۔ بھائی جنت میں شیطان کا کیا کام تھا؟ کیا جنت میں بھی شیطان کی انٹری ہو سکتی تھی؟ نہیں، لیکن گیا شیطان، اللہ نے بھیجا۔ اللہ کی مرضی شامل تھی کہ آدم اس پھل کو کھائیں، حکم بھی دیا کہ قریب مت جانا، اور ایک غلطی کرائی بھی جا رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کرنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے۔ غلطی کرو گے تو دنیا میں بھی جا کر تم سے غلطیاں ہوں گی، پریکٹس کر لو۔ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، ایک پریکٹس کرائی گئی۔
آدم اور حوا دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا اور جیسے ہی کھایا فوراً جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا. حکم ہوا یا آدم و حوا تم دونوں نے میری نافرمانی کی, اب تمہیں جنت کا کوئی کپڑا پہننے کا حق نہیں ہے. حضرت آدم و حوا نے درخت کے بڑے بڑے پتوں کو توڑ کر اپنے شرمگاہ کو چھپایا. فطرت ہے انسان کی اپنا ستر چھپانا. پتہ نہیں کیسے لوگ انڈر ویئر پہن کر نہا لیتے ہیں, تالاب میں, ندی کے کنارے, ہینڈ پائپ پر, جبکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ مرد کو مرد سے بھی چھپانا ہے, اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. حضرت آدم و حوا سے جب جنتی کپڑا اترا تو انہوں نے درخت کے بڑے بڑے پتوں سے توڑ کر انہوں نے اپنے شرمگاہ کو چھپایا, اپنے ستر کو چھپایا. یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے اپنے ستر کو چھپانا. پھر آدم و حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا اور ان دونوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا کہ اب جاؤ, تم نے ہماری نافرمانی کی ہے, ہمارا کہنا نہیں مانا ہے, اب تمہیں جنت میں رہنے کا حق نہیں. اللہ چاہتا تو اس غلطی کی وجہ سے جہنم میں بھی ڈال سکتا تھا, لیکن نہیں, جاؤ اب تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے. چونکہ شیطان نے بھی آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, ابلیس نے, اس لیے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو بھی نکالا کہ جا, تجھے بھی راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے. آدم و حوا دونوں کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا. اب غلطی تو کر بیٹھے, خطا تو کر بیٹھے کہ درخت کا پھل نہیں کھانا چاہیے تھا لیکن کھا لیا. اب اس غلطی ہو گئی ان سے تو اللہ نے اس کا علاج بھی بتا دیا. اے آدم و حوا تم دونوں نے غلطی تو کی ہے, لیکن اب مجھے منا بھی سکتے ہو. یہ غلطی کی ہے تو تم مجھے راضی بھی کر سکتے ہو. تو ایک دعا بھی سکھلائی. آدم و حوا دونوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک غلطی کرنے کی پاداش میں نکالے گئے اور دنیا میں بھیج دیے گئے. دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی اس دعا کو انہوں نے پڑھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کو منا لیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. وان لم تغفر لنا, اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی, وترحمنا, اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا, لنکونن من الخاسرین, تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ نے اگر گناہ کی تخلیق کی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ میرے بندو, جب تم سے گناہ ہو جایا کریں تو تم مجھے منا لیا کرو, توبہ اور استغفار کیا کرو. توبہ اور استغفار کرنا انسان کے اوپر لازمی ہے. گناہ تو ہوں گے, غلطیاں تو ہوں گی, اور آج میں تم کو ایک عجیب بات بتا دیتا ہوں. کوئی انسان دنیا میں بالکل نیک بن کے رہنا چاہے اور وہ یہ چاہے کہ ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو, بالکل فرشتے ہم بن جائیں, تو ایسا وہ کر بھی نہیں سکتا ہے. اور اگر اس نے بننے کی کوشش کی, فرشتہ ایک دم گناہ کو چھوڑ کر فرشتہ بننے کی کوشش کی, تو اللہ رب العالمین کو ایسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے, فرشتے جو گناہ نہیں کرتے ہیں. پھر تمہاری ضرورت کیا ہے؟ پھر تمہیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے؟ ایسی مخلوق تو ہے اللہ کے پاس پہلے سے. اب کہو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے فرشتہ, نہیں, عبادت کرنے والے تو فرشتے بہت ہیں. ارے ہم اور آپ کیا اللہ کی عبادت کریں گے؟ اتت السماء وحق لها انتئت ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی. آسمان فرشتوں کے وزن سے, فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے. موٹا آدمی آپ کی چارپائی پر بیٹھ جائے تو چارپائی کی آوازیں نکلتی ہیں, چر بولنے لگتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے وزن سے اور فرشتوں کی تعداد سے چرمرا رہا. اتنے فرشتے ہیں آسمان پر. ما فیہا موضع اربع اصابع, 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے آسمان پر.
4 انگلی کے برابر اتنی بھی جگہ خالی نہیں آسمان میں جہاں فرشتوں نے سجدے میں سر نہ رکھ دیا ہو. کتنی عبادت کرنے والے فرشتے موجود ہیں. ہم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں, حج کر کے عمرہ کر کے آ جاتے ہیں, 2 سال بعد پھر چلے جاؤ, 4 سال بعد پھر چلے جاؤ. خانہ کعبہ کے بالکل سیدھے چلے جائیے آپ چھٹے آسمان پر. چھٹے آسمان پر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. جو فرشتے ایک بار 7 چکر لگا کر ایک طواف کر لیتے ہیں, 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے نا, جب 7 چکر لگا لیتے ہیں, ایک طواف کر لیتے ہیں, تو فرشتے پھر لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب دوبارہ جب نمبر آئے گا تو ہم طواف کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر قیامت کی صبح تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. کتنے فرشتے موجود ہیں. تو آپ یہ کہو کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو غلط ہے. عبادت کے لیے تو فرشتے بھی موجود تھے. اور آپ یہ چاہو کہ اب ہم سے گناہ ہی نہ ہو دنیا میں, ہم بالکل فرشتے بن جائیں, تو یہ بھی ممکن نہیں. ایسی مخلوق کی بھی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے. گناہ ہوں گے, اللہ چاہتا بھی یہی ہے. اور اگر کسی بندے نے کوشش کی کہ ہم بالکل ہی گناہ نہ کریں, فرشتے بن جائیں, تو اللہ کہتا ہے یستبدل قوما غیرکم, ہم تمہیں تمہاری دوسری قوم سے بدل دیں گے, ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے, تمہیں برباد کر دیں گے. پھر تمہاری جگہ پر ایسی قوم لائیں گے جو دنیا میں آئے گی اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان سے گناہ بھی ہوں گے. اور جب ان سے گناہ ہوں گے تو وہ میرا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, مجھے پکڑیں گے, مجھ سے مانگیں گے, توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, اور میرے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے. ہم ایسی قوم کو پیدا کریں گے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ ہم سے معافی مانگے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر مجھ سے استغفار کرے, مغفرت طلب کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا ربکم وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو, مغفرت طلب کیا کرو, توبہ کیا کرو, اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگا کرو. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. میرا حال یہ ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں میری کنڈیشن یہ ہے, میرا حال یہ ہے کہ میں ایک دن میں 100 سے زیادہ بار اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں, مغفرت طلب کرتا ہوں. خود محمد رسول اللہ 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں, جبکہ نبی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کے رسول سے گناہ نہیں ہوتا, معصوم ہے. اللہ نے نبی کو بالکل معصوم بنا کر بھیجا ہے, امکان نہیں ہے گناہ کرنے کا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دن بھر میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تو جب نبی کا یہ حال ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے. ہمیں اور آپ کو اپنے رب سے کتنی معافی مانگنا چاہیے, کتنی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, اپنے روٹھے ہوئے رب کو کتنا منانا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئے میرے نبی کہہ دو رب اغفر, آئے میرے رب مجھے بخش دے, وارحم اور میرے اوپر رحم فرما, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے گا دنیا میں ہم اور آپ سے خطائیں ہوں گی. اللہ کے نبی فرماتے کل بنی آدم خطاؤن, ہر آدم کے بیٹے سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے, ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, اور سب سے بہتر گناہگار وہ ہے. گناہگار بھی بہتر ہوتا ہے کیا؟ ارے گناہگار بھی کوئی اچھا ہوتا ہے کیا؟ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اچھا گناہگار وہ ہے. ذرا تصور کریے آپ, کل بنی آدم خطاؤن, ہر آدم کا بیٹا گناہگار ہے, جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب گناہگار ہیں. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, اور بہترین گناہگار وہ ہے جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے. گناہگار کو بہترین بتایا ہے, لیکن کون سے گناہگار کو؟ جس سے اگر انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً وہ توبہ کر لے اور اپنے رب کو منا لے. اس کو بہتر انسان بتایا ہے, بہتر گناہگار بتایا ہے. جب بارشیں نہ ہوا کریں تو سمجھا کرو کہ ہمارے گناہ حد سے آگے بڑھ گئے.
شادی کے 10 15 20 سال کے بعد بھی اگر بچہ پیدا نہ ہو تو سمجھ لو کہ ہماری نیکیوں میں کمی ہے اور ہم بہت گناہگار ہو گئے ہیں. اگر ہمارا اناج قحط سالی کا شکار ہو جائے, کھیتوں میں پانی نہ آئے, تو سمجھ لو کہ ہم گناہگاری بہت زیادہ ہمارے گناہ بڑھ گئے. فرمایا یہ تمام نعمت بارش جو آسمان سے رکتی ہے وہ انہی گناہوں کی پاداش میں رکتی ہے. سورہ نوح پڑھیے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. آئے میری قوم کے لوگوں, اللہ سے مغفرت طلب کرو, اللہ سے مغفرت طلب کرو, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. انہو کان غفارا, وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے, بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. جب تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگو گے, یرسل السماء علیکم مدرارا, تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. دیکھ رہے ہیں استغفار و توبہ کی فضیلت. جب تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے, استغفار کرو گے, مغفرت طلب کرو گے, تو اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, تو تمہارا رب تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا, تمہارا مال بڑھائے گا, تمہارے مالوں میں برکت دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں اولادیں عطا فرمائے گا. مغفرت کی فضیلت دیکھیے, تمہیں اولاد دے گا اگر تم صاحب اولاد نہیں ہو تو. يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, مال سے تمہیں برکت سے نوازے گا اور تمہیں اولادیں دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے فصل لہلہانے لگیں گے. اللہ رب العالمین تمہیں باغات سے نوازے گا, ہری بھری سبزیوں سے نوازے گا, یعنی تمہاری کھیت اور کھلیانوں میں بھی برکت دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہیں کنویں پانی کے چشمے عطا فرمائے گا. یہ نعمتیں بہت بڑی نعمت تھی یہ اس زمانے میں میرے بھائیوں. اسی حساب سے قرآن کی آیت نازل ہوئی, اس کو آج کے اس دور میں بھی فٹ کر سکتے ہو. اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. اگر تم ٹیلر ہو تو تمہارے کپڑوں کے کاروبار میں برکت دے گا. اگر تم کسی شاپ دکان پر بیٹھتے ہو تو اللہ تمہارے دکان میں برکت دے گا. تم جو بھی بزنس کرتے ہو اگر وہ جائز ہے تو اللہ رب العالمین اس میں تمہیں برکت دے گا. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہیں چشمے اور باغ اور پانی سے بھی نوازے گا. پانی کی قدر و قیمت ذرا اندازہ لگائیے. کسی ملک میں چلے جائیے, ہمارے استاذ محترم ایک بار جب گئے تھے ایک ایسی کنٹری میں, وہ ذکر کر رہے تھے کہ گئے تو ہوٹل میں جب ایک بوتل پانی منگایا تو اس پانی کا بل ان کو دینا پڑا. اس دور میں وہ کہتے کہ اس کا بل ہم کو دینا پڑا 800 روپے اس زمانے کا. 30 سال پہلے انہوں نے ہمارے مدرسے میں جھنڈا نگر میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا. میرے بھائیوں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ملک میں پانی نہیں پایا جاتا ہے اس ملک کے اندر پوچھو پانی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. ہم تو جتنا چاہتے پانی بہاتے, اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے تھے تو 2 مد پانی سے وضو بنا لیتے تھے. 2 مد, 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے. 4 مد کا 1 سا, اور 1 سا تقریباً 2.5 لیٹر, 2.5 کلو مان لو, 2.5 لیٹر کا 1 سا. اب 2 مد یعنی آدھا سا سے وضو بنا لیتے تھے. 600 650 گرام 600 650 ml پانی سے وضو بنا لیتے تھے. آج ہم اور آپ بنائیں گے؟ 1 سا سے کچھ زیادہ نہیں, 2.5-3 لیٹر پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کر لیں گے اتنا؟ تو پانی آپ کو, اس سے زیادہ پانی تو پہلے سر پہ ڈالنے کے لیے چاہیے, اس کے بعد صابن لگائیں گے تو سر دھلنے کے لیے الگ, اور بدن پہ لگائیں گے اس کے لیے الگ. ذرا تصور کریے, پانی کا بھی حساب و کتاب ہوگا. بیٹھ گئے نل کے پاس اور ٹوٹی کھول دی اور لگے وضو بنانے, پانی گرتا جا رہا اور آپ کلا کر رہے ہیں, ہاتھ دھل رہے ہیں, منہ دھل رہے ہیں اور پانی چل رہا ہے. حساب و کتاب ہوگا آپ سے اس کا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں رب سے استغفار کرو.
تمہارا رب بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا, تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائے گا, اور تمہیں اولاد عطا فرمائے گا, تمہارے رزق میں برکت دے گا, تمہارے کھیتیوں میں برکت دے گا, اور تمہیں پانی اور چشموں سے نوازے گا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بار قحط پڑ گیا, سوکھا پڑ گیا. لوگوں نے کہا امیر المومنین چلیے کہیں دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ رحمت کی بارش فرما. حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں ٹھیک ہے. نکلے میدان میں, اور جب میدان میں نکلے تو وہاں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھائی, نماز استسقاء پڑھی, اور جب دعا کرم پر آیا تو صرف یہ کہا استغفر اللہ ونستغفر اللہ, اے اللہ میں بھی استغفار کرتا ہوں, میں بھی تجھ سے اپنی غلطی اور گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, اور ہم سب گناہگار ہیں, اے اللہ ہم سب بھی تجھ سے استغفار کرتے ہیں, مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے بچوں کو بخش دے, ہماری بیوی کو بخش دے, ہمارے اولاد کو بخش دے, ہماری قوم کو بخش دے, ہم تمام لوگوں پر رحم فرما. اللہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے. یہ دعا کی اور واپس چلے آئے. جب دربار خلافت میں آئے تو تمام لوگوں نے گھیر لیا امیر المومنین. ہم نماز استسقاء کے لیے گئے تھے, ہمیں امید تھی کہ آپ رو رو کر اللہ سے بارش کی دعا کریں گے, رحمت کی بارش مانگیں گے, لیکن آپ جب میدان میں نکلے, نماز پڑھائی, آپ نے ایک بھی مرتبہ اللہ سے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ ہم بارش کے مارے ہوئے ہیں, ہم پر رحمت کی بارش فرما. اے اللہ ہمارے کھیتوں میں اناج سوکھ گیا ہے, اللہ رحمت کی بارش برسا کر ہمارے اناج کو ہرا بھرا کر دے. آپ نے ایک بھی بار بارش کی دعا نہیں مانگی. کیا وجہ ہے؟ تفسیر ابن کثیر پڑھیے. اے امیر المومنین, آپ نے صرف یہ کہا اللہ ہم کو بخش دے, ہم تمام مسلمانوں کو, ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما, جبکہ ہم بارش کی دعا کرنے کے لیے گئے تھے اور آپ نے بارش کی کوئی دعا نہیں فرمائی. تو حضرت عمر فاروق نے روتے ہوئے فرمایا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, ہم نے بارش کی دعا نہیں مانگی, لیکن ہم نے استغفار کیا, اللہ سے مغفرت طلب کی. آئے میرے بھائیو, میں نے مغفرت کی دعا کر کے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے, ان دروازوں میں سوراخ پیدا کر دیا ہے جہاں سے بارش کے قطرے آتے ہیں. ہم نے مغفرت کی دعا کر کے, مغفرت مانگ کر آسمان کے ان دروازوں کو جھنجھوڑ دیا ہے جہاں سے بارش آتی ہے. ہم نے آسمان کے ان دروازوں کو نچوڑ دیا جہاں سے بارش آتی ہے. اگر اللہ نے ہماری مغفرت طلب کر لی, ہماری دعا قبول کر لی, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا, تو انشاءاللہ بارش بھی ہمارے پاس بہت جلدی ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, ہم گناہگار ہیں, مغفرت کرو. ہمارے پاس اولادیں نہیں ہیں تو دعائے مغفرت مانگو. اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو مغفرت طلب کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ہمارے پاس جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے, اس لیے ہمیں مغفرت طلب کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے, اور ایسی معافی مانگنا ہے کہ اس معافی کے اندر, اس توبہ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اللہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. اس کو گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور اس گناہ پر ندامت و شرمندگی ہو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس گناہ کو فوراً چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس گناہ کو آئندہ کبھی دوبارہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم انسان ہیں, ہم سے خطائیں تو ہوں گی, ہم انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ وہ نیکی اور گناہ دونوں کرتا ہے. اے اللہ نیکیاں کرنے پر ہمیں خوشی ہونے کا اور گناہ کرنے پر ہمیں رنجیدہ اور غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے گناہ کے بعد ہمیں شرمندہ ہو کر تیرے دربار میں گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.